أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنتيه رواه ابن ماجہ رواہ مالک عن یحییٰ ابن سعید۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی پر کیا دشوار ہے کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے دن کے لیے 2 کپڑے کام کاج کے کپڑوں کے سوا بنا لے۔ امام مالک نے یحییٰ ابن سعید سے روایت کی۔ سنت اور مستحب عمل یہ ہے کہ جمعہ والے دن کے لیے ایک خاص سوٹ رکھ لیا جائے، نیا سوٹ جو وقت جمعہ اس کو پہنا جائے۔ ہم اپنے خاص سوٹ جو ہے نا جی وہ شادی پہ، بیاہ پہ، پروگراموں پہ جانے کے لیے ہم مقرر کر لیتے ہیں، تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس اتنی ہمت ہے جمعہ کے لیے ایک خاص سوٹ بنا لو، اچھا سوٹ، تاکہ پتہ لگے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، جمعہ کی نماز شریف پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں جی۔ عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احضروا الذکر وادنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها رواه ابو داود۔ حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خطبے میں حاضر رہو، امام کے قریب بیٹھو، کیونکہ انسان دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں بھی پیچھے بھیجا جائے گا اگرچہ داخل ہو جائے۔ جو لوگ جمعہ والے دن جمعہ سننے سے پیچھے رہتے ہیں نا نہیں، اول تو وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہو جائیں گے، یعنی جنت میں نہیں جانے والے۔ حضور کہتے ہیں اگر داخل بھی ہو گئے نا تو پھر وہ سب تو اینڈ تے بٹھایا ہونا ہے، جنت اینڈ تک جڑا پیچھے ہو جاؤ تو امام دے نیڑے ہی نہیں سے لگتا۔ آج آپ اندازہ کریں نماز پڑھنے بھی ساتھی آتے ہیں نا جی، تو کوئی اوتھے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اوتھے بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کو جنات کی فیملی میں سے ہوتے ہیں، آپ ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتے۔ امام صاحب کو عجیب مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے، ڈر لگتا ہے اس کے قریب بیٹھنے میں۔ نہیں صحیح بات ہے، آپ یہ مغرب میں آپ تشریف لائیں گے نہیں، پھر بھی آپ نوٹ کر لیجیے کوئی بھی نماز ہے، اصول تو یہ ہے جیسے آپ تشریف لاتے جائیں صفیں بنتی چلی جائیں، سب سے پہلی صف ہو۔ بزرگوں کو تو چلو ہم معافی دے دیتے ہیں، یار بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی تو وہ ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، تو چلو وہ تو ٹیک لگا لیں۔ ہوں تو منڈیاں دی بھی کنڈا کام نہیں کر دیاں، اب ہوں جوان منڈا کندھ نہ لگ گیا، جوان منڈیاں دی کنڈا جڑیاں نے جی وہ بیچاریاں پریشان ہو گئی ہیں، وہ بھی ہیں جی بیچارے پے موئے مارے ہوتے ہیں۔ خدا کے بندوں کیا ہو گیا، پیچھے حضور کہتے ہیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں، بندہ پیچھے نہیں ہوگا حتیٰ کہ اللہ اس کو جنت میں بھی پیچھے کر دے۔ یعنی یہ وہ نماز جو آپ کو گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتے، وہ نماز آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو جنت میں لے جائے گی، نہیں ایسی نماز جنت میں لے کے جانے والی۔ وعن معاذ بن انس الجہنی عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جہنم رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت معاذ بن انس جہنی اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے دوزخ کی طرف پل بنایا۔ اکثر جب جو ہے نا خطبہ شروع ہو جاتا ہے نا جی، تو جو ساتھی پہلے تشریف لے آتے ہیں، ساری مسجد پیک ہوتی ہے، تو وہ دوران خطبہ اللہ کے بندے اوپر سے پھلانگ کے آگے آ رہے ہوں گے۔ یار صبر کر لے، صفے کھڑا ہو جائے بندہ، جب بندہ کھڑا ہوگا خود بخود جو جگہ بن جاتی ہے، تو جہاں پہ تجھے جگہ ملے گی تو بیٹھ جائیں گے۔ پھلانگتے آئیں گے۔ اللہ کے بندے تجھے اتنی جلدی ہے یا اتنا زیادہ شوق ہے آگے آنے کا، تو پہلے آ جا نا، پہلے آ جا اور آ کے صفوں میں شامل ہو جا، پہلے شامل ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں
وہ جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف اپنا پل بنا رہے ہیں۔ یہ اتنی خوفناک بات ہے۔ عن معاذ بن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اکڑوں بیٹھنے سے منع فرمایا جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو۔ ایسے نا جی، اکثر اینج کر کے نا جی، اینج کر کے اینج پہ اس طرح بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا، اینج نہیں بیٹھا۔ مستحب کیا ہے؟ جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا جی، اس طرح بیٹھا جائے، اور جب خطبہ ہو رہا ہو، پہلا خطبہ ہو تو ایسے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور جب دوسرا خطبہ ہو تو پھر ہاتھوں کو اپنے ایسے زانوں کے اوپر رکھ لیا جائے۔ یہ مستحب طریقہ ہے یہ۔ اچھا جی، اگر کہیں نیند کا کوئی غلبہ آ جائے تو پھر جگہ بدل لے۔ اگر نیند کا غلبہ آ جائے تو اٹھ کے آگے ہو جائے، وضو خانے میں جا کے منہ دھو کے آ جائے، ہاں جی، کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھ جائے، یعنی کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے وہ نیند دفع ہو جائے۔ اس طرح بیٹھنے سے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہوا خارج ہو گئی تو بس عرصہ پروگرام آؤٹ۔ آدمی دوزانوں بیٹھا ہو تو الرٹ بیٹھا ہوتا ہے، الرٹ، دوزانوں بیٹھے نیند نہیں آتی، اللہ ماشاء اللہ کہ بندہ 2 دن جاگیا ہوا ہے یا 3 دن جاگیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے جمعہ سنت کے مطابق پڑھنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی